اللہ والوں کے مزار پہ جانا اس سے کسی کو انکار نہیں اور اس سے نقصان بھی نہیں، لیکن قبروں پر، اللہ والوں کے مزاروں پر یا قبروں پر عرس لگانا اور میلہ لگانا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو مکان کے اندر آپ کے حجرہ شریفہ میں بنائی گئی، تو اس کی ایک وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی بتائی ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر دفن کیا جاتا تو آپ کی قبر شریف کو لوگ سجدہ گاہ بناتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو آپ کی پاک بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان میں سے کوئی پاک بیوی کچھ ایسے مقامات پر ہو کے آئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا ایسے مقامات کو کہ جہاں پہلے نبیوں کی قبریں ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے بڑوں اور اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف گھر میں بنائے جانے کی وجہ حضرت عائشہ نے یہ بھی ایک بتائی ہے کہ اگر باہر قبر شریف ہوتی تو نہ جانے لوگ قبر کا کیا معاملہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کی 17 تاریخ میں زخمی ہوئے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لا رہے تھے، اور پلاننگ کے تحت ان پر حملہ کیا گیا۔ وہ بیک وقت ایک دم شہید تو نہیں ہوئے لیکن زخمی ہوئے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی 1-2 دن کی مدت میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک لاش کو اٹھایا، آپ کے جنازے کو اٹھایا، اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر ایسی جگہ دفن کیا ہے کہ آج تک اس قبر کا صحیح علم کسی کو نہیں۔ جو لوگ راز رکھ سکتے تھے، رازدار تھے، انہیں ساتھ لے کر اپنے والد کو ایسی جگہ دفن کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسا معاملہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض اور دشمنی کی تو انہیں قتل کے درپے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اتنی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے بغض و نفرت کا معاملہ کیا، اس فرقے کو خارجی کہتے ہیں، تو وہ تو حضرت علی کو ایمان سے خارج کہتے تھے، اور شیعہ حضرات میں بہت سے لوگ وہ تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تک کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زندہ تھے تو بعض شیعہ حضرات کو انہوں نے آگ میں جلوایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو حضرت علی کے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے حدیث کی روشنی میں حضرت علی سے فرمایا کہ آگ میں جلانا تو صرف اللہ کی صفت ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو یا کسی حیوان کو، کسی جاندار کو آگ میں جلائے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اور آپ ان لوگوں کو آگ میں جلا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بطور مذاق کہ یہ لوگ مجھے خدا کہتے ہیں، یہ لوگ مجھے خدا کہتے ہیں، تو ان کا خدا انہیں جلا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے شیعہ حضرات میں سے حضرت علی کو اتنا بڑھایا کہ اللہ تک ان کو مانا، اور بہت سے شیعہ حضرات نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مانا۔ بہت سو نے یہ کہا کہ اصل نبوت اور رسالت حضرت علی کے پاس آئی تھی، لیکن بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصب کر لی، اور جبرائیل غلطی کر کے یا جان بوجھ کر غلط کیا اس نے، اور وہ قرآن کی وحی محمد کے پاس لاتے رہے۔ اور بہت سے حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے اوپر مانا، بہت سے حضرات نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ مانا، اور اہل سنت و جماعت حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اشارے کے مطابق پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، دوسرے پر حضرت عمر کو، اور تیسرے پر حضرت عثمان کو، چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے زمانے میں کچھ شیعہ لوگ اللہ بھی کہتے تھے، اسی وجہ سے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد کے جنازے کو رات میں دفن کیا ہے، ایسی جگہ کہ لوگوں کو اس کی خبر نہیں دی، اور اب تک گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے۔ یہ بات چھپانے کی اس وجہ سے، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ ان کی قبر پر کہیں کعبہ نہ بنا لیں، اس لیے قبروں پر عرس یا میلے یہ شریعت اسلام میں جائز نہیں۔ رہی بات قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا، ایصال ثواب کرنا، اور بزرگوں کے مزار پہ جا کر شریعت کی حدود میں رہ کر فاتحہ درود پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، ان کی برکت سے دعا مانگنا، اہل
حق علماء دیوبند اس کو جائز کہتے ہیں اور ان کا اس پر عمل بھی ہے۔ تو لوگ اس مہینے کو میلے کا مہینہ جانتے ہیں جیسا کہ کوئی اللہ کا حکم ہو، حالانکہ یہ من گھڑت چیز ہے۔ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ہے۔ 1496 سال پہلے پیر کے دن اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، 63 سال دنیا میں رہے، پھر اسی مہینے میں پیر کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تاریخ پیدائش کی کون سی تھی کوئی نہیں جانتا، جبکہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے بہت سو کی پیدائش کی تاریخ دنیا جانتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں، سارے نبیوں سے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا رتبہ ان کا ہے، مگر اور ان کی ہر بات حدیث میں موجود ہے۔ ان کے ہاتھ کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، پیروں کے تلوے کیسے تھے، پیروں کی انگلیاں کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا، بال کیسے تھے، بالوں میں سفید بال کتنے ہوئے تھے، یہ سب کچھ صحابہ کرام نے نقل کر رکھا ہے۔ اور شمائل ترمذی ایک کتاب حدیث کی، وہ دورے کے سال مولوی کو آخری سال پڑھائی جاتی ہے، اس میں تو خالص یہی چیزیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا حلیہ، ان کے معمولات، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن اتنا محفوظ کسی اور کا نہیں جتنے محفوظ حالات ان کے ہیں، لیکن ان کی پیدائش کی تاریخ کو گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی تاریخ اس امت کے سینے سے نکال دی، بھلوا دیا اللہ پاک نے، اسی وجہ سے کہ لوگ جشن عید میلاد النبی نہ منائیں، نہ برسی منا سکیں اور نہ ہی جشن عید میلاد النبی منا سکیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی 600 سال تک مسلمانوں میں کہیں نہیں تھا۔ یہ جو ڈھول تاشے ڈی جے ڈانس جلوس نکل رہے ہیں، 6 صدی تک کہیں نہیں تھا۔ 604 ہجری میں، سن 604 ہجری میں 7ویں صدی میں مظفر الدین نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو سچے عاشق تھے، انہوں نے نہ کیا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ بتایا، نہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ پھر بعد کے اولیاء اللہ نے یہ کام کیا، اس لیے کہ پیدائش کی تاریخ تو معلوم ہی نہیں۔ کوئی 2 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 8 لکھتا ہے، کوئی 9، کوئی 10، کوئی 11، کوئی 12، اور بعض علماء تو لکھ رہے ہیں کہ وفات کی تاریخ کا بھی صحیح پتہ نہیں، بس دن کا پتہ ہے، پیدائش کی تاریخ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ پیدائش بھی اس مہینے کی 12 میں ہے اور وفات بھی مشہور 12 میں ہے، نہ ہم خوشی منا سکتے اور نہ غم منا سکتے۔ غم منائیں گے تو پیدائش کی تاریخ بھی وہی، خوشی منائیں گے تو وفات کی تاریخ بھی وہی۔ پھر جو کام اللہ کے نبی نے نہ کیا، نہ کرنے کو بتایا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اولیاء اللہ نے کیا، تو وہ سنت یا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟
مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو بریلویت کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ 12 ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے، کہلوانے والے وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے لکھنے کے خلاف خوشیاں منا رہے ہیں رسول اللہ کی وفات کی تاریخ میں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم وہ کام کرو جو رسول تمہیں کرنے کو کہے، اور جس کام سے تمہیں منع کرے اس کام سے باز رہو۔ ہماری کامیابی سنت اور شریعت پر عمل کرنے میں ہے، اور جو چیز سنت اور شریعت کے خلاف ہو اور شریعت سے ثابت نہ ہو، دیکھنے میں کتنا ہی اچھا عمل ہو، اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے جو ہمارے دین میں شامل نہ ہو تو وہ عمل رد ہے، مردود ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کیا، مگر لوگوں نے میری کمر توبہ سے توڑ دی۔ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو ایسے ایسے کاموں میں پھنسا دیا، یہ ان کاموں کو ثواب سمجھ کے کریں۔ جب ثواب سمجھ کے کریں گے تو توبہ کیوں کریں گے؟ یہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لہذا گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کے کرتے رہیں گے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔